بھائی میں ہدایت پہ آنا چاہتا ہوں. تو دیر کس بات کی ہے؟ اللہ کی طرف سے تو کوئی دیر نہیں ہوتی انسان کو ہدایت ملنے میں. آپ کو پتہ ہے اللہ کے خزانوں میں اللہ کے خزانوں میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے ہدایت. اور اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے. آپ جو قیمتی چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہے آپ اسے سیکیور کر کے رکھتے ہو، کسی کو دیتے نہیں ہو. لیکن اللہ رب العزت چونکہ رب ہے، بے نیاز ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اللہ رب العزت سے کوئی دعا کریں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ تھوڑی سی ڈیلے ہو جائے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ پوری نہ ہو، کیونکہ اس کے پورے نہ ہونے میں ہی آپ کی بھلائی ہو. لیکن یہ جو ہدایت والی دعا ہے نا، یہ اللہ رد نہیں کرتا. گناہگار بھی اگر ہدایت کے لیے دعا کرے گا اللہ اسے دے گا. دل سے دعا ہونی چاہیے، ہدایت کی ضرورت کو فیل کر کے، ہدایت کی امپورٹنس کو سامنے رکھ کر اگر کوئی سچے دل سے اللہ رب العزت سے ہدایت مانگے گا تو دنیاوی اعتبار سے بھلے وہ مشرک ہو، بھلے وہ کافر ہو، بھلے وہ گنہگار ہو، بھلے وہ بدکار ہو، جو بھی ہو، اللہ رب العزت اس کی ہدایت کا فیصلہ کریں گے. کیونکہ مین چیز آپ کی زندگی کا جو مین پرپز ہے وہ ہے ہی ہدایت، کہ آپ ادھر ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئے ہو. تو اگر اللہ رب العزت ہدایت نہ دے انسانوں کو تو پھر تو ایک انسان کبھی بھی اپنی آخرت نہیں بنا سکے گا نا. تو ہدایت ہر اس انسان کے لیے ہے جو اسے مانگے گا، جسے اس کی ضرورت ہے، جو اس کو اپنے لیے امپورٹنٹ سمجھتا ہے. اور ایک آیت جیسے کہ قرآن میں ہے سورہ حدید، میری بہت فیوریٹ آیت ہے یہ، اور اس آیت نے مجھے میرے اللہ کی محبت سمجھائی. اگر آپ بھی اس آیت اور اس کے ترجمے پر غور کریں اور اپنے دل کے کنیکشن اس آیت سے جوڑیں تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی اللہ سے محبت ہو جائے گی. آپ لوگوں کو ایون کہ اللہ رب العزت کا مزاج تھوڑا بہت سمجھ آ جائے گا، جتنی کہ آپ کی ضرورت ہے، جتنے کہ آپ کو ضروری ہے. اور جب آپ اس کو سمجھ آئے گا تو آپ بہت بڑے بڑے سٹیپس اللہ کے لیے اٹھانا شروع ہو جائیں گے. اور وہ ہے هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. یار دیکھو نا اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. ویسے قسم سے ایک انسان ہے جو دن رات یہ پلاننگز کرتا ہے کہ میں نے اللہ رب العزت سے بھاگنا کیسے ہے. ایک انسان جسے نفس اور ہوس اور گناہوں نے گھیرا ہوا ہے چاروں طرف سے، اور باوجود اس کے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے، میں ایک مسلمان ہوں، مجھے ان گناہوں کو کرنے سے روکا گیا ہے، لیکن وہ ان ساری چیزوں کو اگنور کرتا ہے، ضمیر کو دبا کے، ضمیر کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے، اور لوگوں کی نظروں سے چھپن چھپائی کھیل کے گناہ کر لیتا ہے. انسان کا معاملہ تو یہ ہے اپنے رب کے ساتھ. اور پھر مایوس بھی اللہ سے ہی ہوتا ہے. گناہ کرنے کے بعد اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان آئے میرے ساتھ جڑے، توبہ کرے اور مسئلے سالو کرے اور آگے کی زندگی کو گناہوں سے بچا لے. لیکن انسان گناہ کرنے سے پہلے بھی اللہ کا دھیان نہیں رکھتا، گناہ کرنے کے دوران بھی اللہ کو بھول جاتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد بھی اس سے جڑنے کے بجائے، اس سے صلح کرنے کے بجائے اس سے مایوس ہو جاتا ہے. یعنی اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مارنے والی بات ہے. تو هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی تو ہے، اللہ کے بندو، وہ اللہ ہی تو ہے جو انسانوں پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہے. کیوں؟ کیا ریزن ہے اس چیز کا کہ اللہ رب العزت انسان پر قرآن جیسی آیتیں نازل کر رہا ہے، قرآن جیسی گائیڈنس انسانوں کو دے رہا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تم لوگوں کو نکالے اندھیروں سے روشنیوں کی طرف اور روشنیوں میں لا کر ڈال دے. اگر ایک انسان کفر، شرک، گناہوں کے دلدل اور اندھیروں میں ہے تو اللہ رب العزت اس کو اٹھائیں گے، اس اندھیروں سے نکالیں گے اور روشنیوں کا سفر کروائیں گے، توحید کی روشنی میں لائیں گے. اگر وہ پہلے اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، اللہ کا نافرمان ہے، تو اللہ رب العزت کی آیتوں پہ اگر وہ غور کرے، اس کا یقین کرے، جس سے اس کا دل نرم ہوگا، اور نرمی کے بعد اللہ رب العزت کی معرفت اس دل میں جائے گی اور اس کا دل چینج ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ چینج ہو گیا تو آپ کی ساری باڈی چینج ہو جائے گی. آپ کے اعضاء سے، پارٹس آف باڈی سے سرزد ہونے والے تمام اعمال چینج ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے. اور وہ دل ہے. اگر آپ کا دل اللہ سے متاثر ہو گیا تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ دل کیسے اپنے جسم کو غلام بناتا ہے. دل جس چیز پہ آتا ہے پھر پوری باڈی اس کے لیے اسٹرگل پہ آمادہ ہو جاتی ہے. تو آپ کا دل اگر اللہ پہ آ گیا، اللہ کی احکامات کو ماننے پر آ گیا، تو آپ کو روکنے والا پھر کوئی نہیں. اوکے، سو مین چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں. اللہ کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے، کسی کے لیے بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے تو فرعون کے لیے بھی دیر نہیں تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرعون کے لیے ہدایت کا دروازہ بند تھا اور اور اللہ رب العزت نے بند دروازوں سے اس کی طرف موسیٰ کو بھیجا؟ نہیں، ہدایت کا دروازہ اس کے لیے تب تک کھلا تھا جب تک کہ اس کے پاس زندگی تھی. لیکن وہ اس دروازے سے انٹر نہیں ہو رہا تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا.
کہ کہیں اگر اللہ کو مانوں گا پھر تو اپنی منچاہی زندگی چھوڑنی پڑے گی، پھر تو گناہ چھوڑنے پڑیں گے، پھر تو فرعونیت چھوڑنا پڑے گا، پھر تو نام، عہدہ، شہرت، ساری چیزیں مٹی میں مل جائیں گی میری، تو میں کیوں مانوں؟ تو وہ اپنے نفس کی مانتا رہا اور وہی والی بات کہ اس دنیا سے چلا گیا۔